کل بڑے دوبارہ سے ٹرمپ صاحب نے شہباز شریف کے اور فیلڈ مارشل کے تعریفوں کے پل باندھ دیے. امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے لیکن اتنے اچھے کہ فریفتہ ہی ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کے اوپر کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ان کے حق کے خود ارادیت کے ساتھ ہیں اور اسرائیلی جبر کے خلاف ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی آتے ہیں انڈیا کو ضرور جتاتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی اور وہ جنگ میں نے رکوائی, انڈیا نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ جنگ ختم ہونی چاہیے, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی 6 جہاز گرا دیے, 7 جہاز گرا دیے, 8 جہاز گرا دیے. پاکستان کا اس بورڈ میں شرکت جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اقوام متحدہ پر بھی نگرانی کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک نئی آرگنائزیشن جنم لے رہی ہے اور اقوام متحدہ کی نگرانی کا کام پاکستان کو سونپا جا رہا ہے. اپوزیشن کی جو جماعت ہے وہ بس یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے. کہ ایک معاملہ کچھ نہیں تھا, ایک واقعہ کے اندر کوئی سنسنی نہیں تھی, اس کے اندر سنسنی کس طرح پیدا کی. ڈاکٹر عاصم سے جب بات کرائی گئی تو ڈاکٹر عاصم اتنے خوش ہوئے, جو کہ عمران خان کے تجویز کردہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا, ان ڈاکٹرز کو شاباش دی, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ فیلڈ مارشل کا نام لے کے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گی. ایگزیکٹلی کہ جیسے وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بیانات اس لیے دیے گئے کہ پی ٹی آئی کے لوگ موٹیویٹ ہوں کہ یار وہ جیل میں ہی ہے تو اس کا پروفائل بڑا ہو رہا ہے, باہر آئے گا نا تو سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچے گا. کچھ خبریں ہمارے صاحب اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ شاید سہیل آفریدی کو بھی اب ہٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. سہیل آفریدی کے خلاف ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا. ریزن یہ ہے کہ سہیل آفریدی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بند کرے سڑکیں. سہیل آفریدی سے درخواست نہیں کی, اس بچی نے مریم نواز سے درخواست کی کہ آپ مجھے دانش اسکول میں داخل کرائیں اور پھر مریم نواز کو اس کا خیال کرنا چاہیے. میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں عماد بٹ کو, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ 2 سال نہیں, مجھے ساری عمر کی پابندی لگا دیں لیکن میں اس کو سسٹم کو ٹھیک کروا کے رہوں گا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, ہم نے دیکھا کہ رات کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑے گرم جوشی والے ویژولز ہمارے سامنے آئے. وہ ویژولز تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور صدر ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. وہ غزہ بورڈ پیس میں جو ہے وہ شرکت کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے شرکت کی اور صدر ٹرمپ نے تعریفوں کے پل باندھ دیے شہباز شریف صاحب کے بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ جو ٹرمپ ہیں وہ جہازوں کا ذکر کرتے ہوئے تھک نہیں رہے. اب پہلے وہ 7 جہازوں کا ذکر کرتے تھے, آج انہوں نے جو ہے وہ کل بلکہ 11 جہازوں کا ذکر کر دیا. اب ذرا اس پہ بات کریں گے کہ وہ 11 جہاز کیسے ہو گئے, اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ جو یہ امن بورڈ بنا ہے اس میں پاکستان کی جو شرکت ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی جو حوالے سے جو خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جو ان کا علاج ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. پھر ان کی بہنوں کا اسٹیٹمنٹ, پارٹی کی اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری لکھی ہے اور اندرونی کہانی انہوں نے بتائی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ڈرامائی انداز اپنایا گیا اور خان صاحب کی جو علاج معالجہ چل رہا تھا اس کو کس طرح سے چینج کیا گیا. اس حوالے سے بات کریں گے کہ ڈاکٹرز کا کیا موقف تھا. اور پھر علیمہ خان نے کل ایک میڈیا ٹاک کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو میں ایک آفر کرتی ہوں. اب وہ آفر کیا کر رہی تھی کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گی. اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بولا کہ ان کو 2 دفعہ ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی. پھر فیصل واڈا صاحب نے فوراً ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کر دیا کہ ذرا بتائیں کس نے مذاکرات کی آفر کی, کون ڈیل کر رہا ہے ان کے ساتھ. اس حوالے سے بات ہوگی. اور سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ شاید ان کو بھی ہٹایا جائے گا یا کون اس کے پیچھے کون ہٹا رہا ہے, اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا کل ایک بڑی پیاری ویڈیو سامنے آئی. بچی ہے, اس کا نام ہے آئینہ عمر, اس کا نام ہے, جو بڑے اچھے انداز میں دبنگ انداز میں کرکٹ کھیلتی ہے. اس نے مریم نواز صاحبہ سے ایک درخواست کی ہے. وہ درخواست کیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جو ہاکی کے پلیئرز تھے وہ گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہاکی فیڈریشن کے جو چیئرمین ہیں طارق بھٹی صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس حوالے سے بات کریں گے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور جو کپتان تھے ان کو ہٹانا چاہیے تھا یا نہیں ہٹانا چاہیے تھا. آج کے وی ٹاک میں انہی موضوعات پہ بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب, سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو بڑے اچھے ویژولز ہمارے سامنے آئے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اچھے ویژولز آ رہے تھے, لیکن کل بڑے دوبارہ سے ٹرمپ صاحب نے شہباز شریف کے اور فیلڈ مارشل کے تعریفوں کے پل باندھ دیے.
بھائی کل تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کمال ہی کر دیا. جس طرح وہ جفیاں ڈال رہے تھے شہباز شریف کو، جس طرح تعریفیں کر رہے تھے، ہم نے کبھی ماضی میں ایسا دیکھا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہیں، لیکن اتنے اچھے کہ فریفتہ ہی ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کے اوپر. اور پھر جس طرح کی گفتگو ہوئی، دونوں ایک دوسرے کی یعنی وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. صرف شہباز شریف کی تعریف نہیں ہو رہی، ساتھ فیلڈ مارشل کی بھی تعریف ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی انہوں نے صاف صاف کہا کہ بھئی وہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں اور پختہ ارادے کے آدمی ہیں، اور وہ جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، اور مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں. تو یہ تو کمال ہی ہو گیا پاکستان کے. اور یہ دیکھیے، یہ کوئی چھوٹا فورم نہیں ہے، یہ غزہ امن بورڈ ہے. ساری دنیا کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں. بے تحاشا ممالک ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. دنیا کے 8 مسلمان ممالک اس میں شامل ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی وہ تو کمال ہی کرتی نا. انہوں نے 2-3 نکات بڑے واضح طور پہ بتائے. انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پرنسپل سٹانس پر کھڑے ہیں، اور وہ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق کے خود ارادیت کے ساتھ ہیں، اور اسرائیلی جبر کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک علیحدہ ریاست بنے، ان کو خود مختار کیا جائے. تو یہی باتیں تھی ساری دنیا میں، اور جسی کے حوالے سے ابہام کریٹ ہو رہا تھا. بریلینٹ ویژول، بہت اچھا لگا. پاکستان کی عزت اور وقار میں کل کی اس تقریب کے بعد اضافہ ہوا. پاکستان کی عزت اور وقار میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن انڈیا کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے. اچھا ہاں، وہ جہاز گرانے کی کچھ بات کر رہے تھے. پہلے انہوں نے 7 کہا، پھر 7 سے 11 پہ آگے. اچھا ہمارے صاحب، اگر میں کہوں چلے 7 جہاز تو پاکستان نے گرائے، وہ 4 اور کون سے جہاز گرائے ذرا بتائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تانا انڈیا کے لیے اتنا نقصان دہ ہو گیا، اتنی ہزیمت کا باعث بن گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی آتے ہیں انڈیا کو ضرور جتاتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی اور وہ جنگ میں نے رکوائی، انڈیا نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ جنگ ختم ہونی چاہیے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی 6 جہاز گرا دیے، 7 جہاز گرا دیے، 8 جہاز گرا دیے. اور کل تو انہوں نے کتنے جہاز گرائے؟ 11 جہاز گرائے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو 7 جہاز سے نا، لیکن 4 جہاز جو ہیں انہوں نے مودی کے اوپر میزائل کی صورت میں گرا دیا. اچھا وہ کیسے؟ آپ دیکھیے نا انٹرنیشنل لیول پر کتنی ہزیمت ہوتی ہے. ابھی پاکستان میچ ہارا انڈیا سے، ہم سب کو برا لگا، تکلیف ہوئی نا. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا مذاق اڑاتے رہے انڈیا. اب آپ ان کی سچویشن کا اندازہ لگائیں، ساری دنیا ان کو کیا کہتی ہوگی، اور پاکستانی، یہ اوورسیز پاکستانی ان کو کیا کہتے ہوں گے، یار چلو میچ تو ہم مار گئے، جنگ تو ہم جیت جاتے ہیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، مطلب اجیت دوول کے نام، مودی کے نام، ان کی ساری کابینہ کے، ہاں، اور وہ جو ارناب سوامی کے نام بھی میرے خیال میں ایک جہاز انہوں نے گرا. بالکل ایسے ہی وہ گودی میڈیا بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، تو ان کے اوپر بھی یہ بم گرانا بڑا ضروری تھا. ہمارے سب کوئی پتہ نہیں وہ کل کو ساری فضائیہ کے جہاز جو ہے نا وہ گرا دیا. ہاں کچھ بعید نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا ہمارے صاحب، ہم یہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کا اس بورڈ میں شرکت جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اچھا، میں کچھ تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ دیکھ رہا ہوں جو اس کے حوالے سے بہت ابہام کریٹ کر رہے ہیں، یا ایک بڑی ڈیفیٹس سی اپروچ کریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیونکہ 8 ممالک شامل ہو رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، اس لیے ہم شامل ہو گئے. یہ تو بڑا ہی احمقانہ بیانیہ ہے. پاکستان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اور پاکستان کی اتنی زیادہ عالمی سطح پر پذیرائی پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ جو بورڈ، امن بورڈ بنا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ غزہ کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کیا کی ہے کہ یہ اقوام متحدہ پر بھی نگرانی کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک نئی آرگنائزیشن جنم لے رہی ہے، اور اقوام متحدہ کی نگرانی کا کام پاکستان کو سونپا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مسلم امہ کے سارے بڑے ممالک شامل ہیں، سعودی عرب اس میں شامل ہیں، ترکیہ اس میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ دنیا مسلم امہ کی نمائندگی کا فرض اگر پاکستان کو سونپا گیا ہے، اس سے زیادہ عزت کی کیا بات ہے؟ ہم ایک مقصد کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں بات کریں، ان کے حق کے خود ارادیت کے لیے بات کریں، ان کی علیحدہ ریاست کے لیے بات کریں. یہ تو پاکستان کا ہمیشہ سے موقف تھا، اور ساری دنیا کے ساتھ. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. کتنی احمقانہ بات ہے. فرض کریں کہ ہم اس میں شامل نہ ہوتے
تو ہم کہاں بیٹھے ہوتے؟ باہر بیٹھے رو رہے ہوتے، ماتم کر رہے ہوتے، کہ اور غزہ میں یہ ہو دنیا گیا اور exactly. دنیا فیصلے کر رہی ہوتی غزہ کے بارے بالکل میں. ایسا ہی اب ان فیصلوں میں ہم شریک بھی ہیں، ان فیصلوں میں ہم حتمی بھی ہیں، ان فیصلوں میں ہم اٹل بھی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی اور امن کا ہی خواہاں رہا ہے. اچھا ایک طرف تو ہم وہاں امن ہمارے سب کہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو، لیکن پاکستان میں بھی امن بہت زیادہ ضروری ہے. وہ امن لیکن ابھی تک وہ امن جو ہے وہ آ نہیں رہا. وہ اپوزیشن کی جو جماعت ہے وہ بس یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے. ابھی آج انصار عباسی صاحب کی میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی، انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ خان صاحب کا جو علاج معالجہ ہوا اس کو ایک سیاسی تنازع بنایا گیا. وہ کس طرح سے بنایا گیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز پہلے مطمئن تھے، پیمس کے ڈاکٹرز کو وہ یہ بات کہہ رہے تھے جی کہ ایکسیلنٹ آپ نے تو کمال کر دیا، لیکن بعد میں آ کے تو وہ ڈاکٹرز بھی چینج ہو گئے. کس نے ڈکٹیٹ کیا؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے کچھ سبق سیکھے ہوئے ہیں. انہیں پروپیگنڈا آتا ہے، انہیں فیک نیوز کریٹ کرنی آتی اچھا. ہے. فیک نیوز کے جواب میں اگر آپ سچ بولیں تو اس سے بڑی فیک نیوز کریٹ کرنی آتی ہے. عمران خان کی بیماری پہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. جی. عمران خان کی صحت کے حوالے سے عمران خان خود یہ باتیں کرتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ابھی ان کی ٹانگ پہ گولی لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا مجھے مار دیا جائے گا. ہاں بالکل کسی نے ایسے ہی. کوئی ایسی حرکت نہیں کی. پھر ٹانگ پہ چھرا لگا اور انہوں نے پتہ نہیں وہ کیا کہا کہ پلاسٹر لگا ٹانگ لیا. ضائع ہو گئی، exactly. کبھی وہ ادھر پلستر بنایا کبھی ادھر پلستر بنایا. عجیب و غریب سچویشن ہو رہی تھی. بالکل ایسا ہی. اب آنکھ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین، کسی کی آمین. بھی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے یا، لیکن آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 85% آنکھ ضائع ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی اتنے بڑے کرکٹر کی. تو یہ تو ساری دنیا میں اس سے پاکستان کا امپریشن خراب ہو رہا ہے. جو انصار بھائی صاحب نے سٹوری کی ہے وہ تو بڑی حیران کن سٹوری ہے کہ ایک معاملہ کچھ نہیں تھا، ایک واقعہ کے اندر کوئی سنسنی نہیں تھی، اس کے اندر سنسنی کس طرح پیدا کی گئی کہ جب ڈاکٹرز نے، ندیم قریشی اور باقی سارے ڈاکٹرز نے عمران خان کا 1.5 گھنٹے تک معائنہ کیا. بیرسٹر گوہر، راجہ ناصر عباس کی موجودگی میں ڈاکٹر عاصم سے جب بات کرائی گئی تو ڈاکٹر عاصم اتنے خوش ہوئے، جو کہ عمران خان کے تجویز کردہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا، ان ڈاکٹرز کو شاباش دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگلے دن ان سے بیان دلوایا گیا کہ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں، نہ تردید کہہ سکتا ہوں، نہ اس کے حق میں کوئی بات کر سکتا ہوں، میں تو وہاں تھا ہی. بیان کس نے دلوایا ہوگا؟ علیمہ خان نے. اور کس نے بیان دلوایا؟ اس لیے کہ وہ اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتی ہیں، اس پر ہمدردیاں لوٹنا چاہتی ہیں اور اس چیز کو کنٹروورشل بنانا چاہتی ہیں. کنٹروورسی تو ان کو کریٹ کرنی آتی ہے. اور یہ سارا پی ٹی آئی کا تو رہے. دیکھیے وہ عمران خان سے مل کے آتے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ عمران خان کیا بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا ٹویٹر جو ہے وہ ریاست کے خلاف بات کرتا ہے. اچھا عمران خان کو غلط انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ وہ علیمہ خان دے رہی ہیں. وہی کہتے 15 بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باہر آ کے کہتی ہیں، عمران خان کو بتاتی ہیں کہ 1.5 لاکھ لوگ انقلاب لانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو یہ جو انصار بھائی صاحب نے سٹوری کی ہے، اس سے تو صاف پتہ چل گیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے نہیں، کوئی پرابلم ہے نہیں، اس مسئلے کو ایک سنسنی خیز خبر کس طرح بنایا جاتا ہے اور اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کیا. ہمارے سب سیاسی مقاصد کی آپ بات کرتے ہیں. جو کل علیمہ خان نے بات کی ہے، وہ میڈیا ٹاک کر رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں عاصم منیر صاحب سے یہ ڈیل کرتی ہوں، ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گی، آپ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل پہ بھیجیں. یہ کیا منطق ہے؟ دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے. وہ فیلڈ مارشل کا نام لے کے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گی. ایگزیکٹلی. کہ جیسے وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہیں. میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد، حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے لیے عمران خان کی رہائی، وہ ابھی اس بات پر سوچ ہی نہیں رہے. آپ دیکھیے ہم دنیا میں کہاں جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا ہے، پیس بورڈ میں ہم شامل ہو رہے ہیں، مسلم امہ کی فیصلے ہم کر رہے ہیں. تو کسی کو دوبارہ انٹرسٹ ہے کہ عمران خان کو نکالیں، دوبارہ سیاست میں آئیں، ملک میں انتشار پھیلائیں، پھر دھرنے شروع کرائیں؟ Nobody is interested in that. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے بیانات دے کر آپ ہمدردیاں نہیں حاصل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں، اور مشتعل اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان باہر نہ نکلیں، اندر ہی رہیں. وہ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے 2 بار پیشکش بھی کی. وہ ہم، لیکن میں اس پہ ہمارے صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گی. کل فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ بتائیں کس نے ڈیل کی پیشکش کی تھی. اصل میں میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑا سا کھیل کھیل رہے تھے، اور وہ بات شاید فیصل واڈا کو پسند، یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا. رانا ثناء اللہ بہت پرانے گھاک سیاستدان ہیں. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں
جس سے پی ٹی آئی کے لوگ خود دعائیں کرنے لگ جائیں کہ یا اللہ عمران خان جیل میں ہی رہیں. جیسے انہوں نے پہلے بات کی کہ 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن خان نہیں مانا. پھر اس کے بعد ان کا بیان آیا کہ بھائی جیسی بہادری سے خان نے جیل کاٹی ہے نا، حالانکہ ایسی بھی بات نہیں ہے، لیکن یہ بیانات اس لیے دیے گئے کہ پی ٹی آئی کے لوگ موٹیویٹ ہوں کہ یار وہ جیل میں ہی ہے تو اس کا پروفائل بڑا ہو رہا ہے، باہر آئے گا نا تو سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچے گا. اچھا. یہ گیم ہو رہی ہے. فیصل واڈا نے بات کھول کر دی جو کہ میرے خیال میں کرنی نہیں چاہیے تھی. رانا ثناء اللہ اچھا کھیل رہے تھے. اچھا کھیل رہے تھے. دوسری طرف تحریک انصاف کی اپنی قیادت کھیل رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور وہ کچھ خبریں ہمارے صاحب اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ شاید سہیل آفریدی کو بھی اب ہٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں کہ میں لے کے آیا تھا، خان صاحب نے تو نہیں لگایا سہیل آفریدی کو. جب پارٹیوں کی قیادت منقسم ہوتی ہے، جب ان کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے، ایک پارٹی کے بہت سے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی سے مطمئن نہیں ہوتے. نہ انہیں بیانیہ کوئی پسند آتا ہے، نہ کوئی فرد پسند آتا ہے، نہ کوئی قائد پسند آتا ہے. ابھی علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا ہے، اس کے بعد سہیل آفریدی آئے ہیں. سہیل آفریدی پاکستان میں عمران خان سے زیادہ ٹرینڈ ہوتے رہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سہیل آفریدی کو تو عمران خان جانتا نہیں تھا، میں نے سہیل آفریدی کو وزیر لگوایا. اب اس صورتحال میں جب یہ پھر ہلکی باتیں شروع ہو گئی ہیں، ڈرائنگ روموں میں ذکر شروع ہو گیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی افواہیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہی نکلتا ہے کہ وہ افواہیں سچ ثابت ہوتی ہیں. سہیل آفریدی کے خلاف ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا. ریزن یہ ہے کہ سہیل آفریدی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بند کریں سڑکیں، یہ سوابی انٹرچینج بند کریں، اور انہوں نے اظہار بھی کیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے، پیچھے علیمہ خان تھی وہ کروا رہی تھی. پی ٹی آئی میں جو اچھا بچہ بنے گا نا وہ جائے گا، ہمارا سب یہی ہو سکتا ہے. ہاں انہیں دیکھیں ایک جماعت کی سائیکی بن گئی ہے کہ جو شخص ریاست کو گالی دے گا، جو شخص افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا، جو شخص دلیل کے جواب میں دشنام پر آئے گا، جو شخص ہاتھ میں پتھر اٹھائے گا، جو شخص کسی ڈائلاگ کا جواب ڈنڈے سے دے گا، وہ زیادہ مقبول ہوگا. اور بدقسمتی سے اسی بات کو کہا گیا کہ یہی شعور ہے. شعور تو اور شعور یہ ایسا شعور ہے کہ کسی دن یہ شعور ان کے اپنے گلے میں آ جائے گا. جس نے ہاتھ میں پتھر ڈنڈا اور جس کی زبان پر کالی ہے اس کا رخ مڑ بھی سکتا ہے. لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کر بالکل ایسا ہی ہے ہمارے صاحب. لیکن کے پی کے لوگوں میں شعور تو بہت ہے. وہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ہمارے صاحب، ایک بچی ہے وزیر عمر، اس کا آئینہ عمر نام ہے اس بچی کا. بڑی اچھی ویڈیو آئی کل، ہم نے دیکھا، پورے ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کر رہی تھی. اور جو ہے وہ پشاور زلمی کے جو ہیں جاوید صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں، ہماری لیگ کے لیے کھیلیں. اور لیکن اس بچی نے بڑی اچھی درخواست مریم نواز صاحبہ سے کی. انہوں نے کہا میں بھی دانش اسکول میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. اچھا اس بچی کی ویڈیو ساری دنیا میں وائرل ہوئی ہے، سارے پاکستان میں نہیں، شمالی وزیرستان سے اس کا تعلق ہے. وہ یتیم بچی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوا ہے. اور اس کے جو بالنگ ایکشن ہے نا، وہ ساؤتھ افریقہ کے بالر تھے ڈیل سٹین، اس سے بہت زیادہ ملتا ہے. اچھا وہ اس طرح کی بالنگ کرتی ہے، ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ایک ایسے پسماندہ علاقے سے. اور پھر اس بچی کو جاوید آفریدی جو پشاور زلمی کے مالک ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم سکھائیں گے اور ویمن ٹیم کے لیے ڈیولپ کریں گے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اور اس بچی نے پھر درخواست کی، سہیل آفریدی سے درخواست نہیں کی، اس بچی نے مریم نواز سے درخواست کی کہ آپ مجھے دانش اسکول میں داخل کرائیں. اور پھر مریم نواز کو اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن ایک بڑی حیرت کی بات، اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے، اتنی پیاری بچی ہے اور اتنی ہنرمند بچی ہے، کے پی کے سے ایک شخص نے اس کی تعریف نہیں کی، نہ وزیر اعلیٰ نے، نہ کسی وزیر نے، نہ کسی اور سیاستدان نے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کے پی کے کی ساری کیبنٹ بہت زیادہ انفلوئنس ہے افغانستان سے. افغانستان والے تو چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ جو ہے شٹل کاک برقع لے کے پھریں اور ہر بات پر انہیں چوکوں میں کوڑے مارے جائیں. تو وہ تو وہاں پہ ایک بچی کرکٹر بن رہی ہے تو وہ کہیں گے اس سے بڑا گناہ ہی نہیں ہے. تو اس بچی کو فوری طور پر کسی محفوظ جگہ پہ رکھنا چاہیے. مجھے تو اس کی سے زندگی کے حوالے سے خوف پیدا ہو رہا ہے. یہ اتنی ٹیلنٹڈ بچی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ کرے کہ یہ بچی بہت آگے جائے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ آگے جائے گی. لیکن ہمارے سب ٹیلنٹ موجود ہو، لوگ آگے بھی چلے جاتے ہیں، انٹرنیشنل بھی کھیل لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ
ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن جو ان پلیئرز کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، سب کے سامنے ہے۔ پھر جو ہے وہ ہاکی فیڈریشن کے جو چیئرمین ہیں طارق بھگتی صاحب، وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا اس کو سپورٹ کرنے میں، فیلڈ مارشل کا بھی کہتے ہیں، لیکن لیکنیس کہاں تھی کیا؟ اور پھر انہوں نے کپتان کو ہٹا دیا۔ اچھا، طارق بھگتی صاحب خود بہت بڑے مجرم ہیں اس سارے جی کیس میں. بالکل انہوں ایسے نے عماد بٹ کو ہٹا دیا کہ 2 سال کے لیے، اور سارا ان کا کیا دھرا ہے. مثلا آپ امیجن کیجئے، ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، بالکل ایسے ہمارے پلیئر ایسے کمروں میں جا کے رہتے رہے جہاں ایک کمرے میں 5 پلیئر رہے، True. بنک بیڈ لگے ہوئے جو بچوں کے لگتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ پہلے پلیئرز بازار سے، اور یہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے گئے ہیں، بازار سے گروسری لاتے تھے، کھانا بناتے، پکاتے تھے، بالکل۔ برتن دھوتے تھے، پھر اس کے بعد میچ کھیلتے تھے. اور یہ پہلا قصہ نہیں ہے. میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں عماد بٹ کو، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ 2 سال نہیں، مجھے ساری عمر کی پابندی لگا دیں، لیکن میں اس کو سسٹم کو ٹھیک کروا کے رہوں گا. پھر وزیر اعظم صاحب نے ایکشن لیا، طارق بھگتی صاحب سے کہا کہ خدا، اور یہ اتنا پاورفل مافیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے پر جلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے پر جلتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے استعفیٰ دیا، سیکرٹری نے استعفیٰ دیا، محی الدین وانی کو لگا دیا گیا. اب بالکل ایسے یہ ہی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وانی صاحب جو ہے ایک بڑے ہی سیزنڈ بیوروکریٹ ہیں، بہت اچھے منتظم ہیں، دیانتدار، آنیسٹ آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں. اچھا، ان کو پہلے بھی جو وزیر اعظم نے ٹاسک دیا وہ ٹاسک پر پورے اترے. ابھی ان کو ایڈہاک صدر لگایا ہے، لیکن آج سے وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی پلیئرز اپنی ٹریننگ شریننگ کے بارے میں سوچیں، ہمیں ان کے انتظامات کرنے دیں، وہ کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے. تو یہ بہت بڑا بات ہے. دوسرا انہوں نے کہا عماد بٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، 2 Exactly. سال کی پابندی ختم ہے، آپ کھیلیں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. تو اب توقع ہے کہ پاکستان ہاکی سے وہ جو مافیا ہے جو مدتوں سے پیسے کے لیے چھایا ہوا تھا، وہ مافیا اب ہٹ جائے گا اور پاکستان ہاکی ترقی کرے گی. شکر ہے اس مافیا سے جان چھوٹ گئی عمار صاحب. ان شارٹ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.